السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نواز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناصحہ سردار اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مس نہال who qualified her CSS back in 2017 and currently she is serving as Public Relation Officer to Ministry of Information and Broadcasting. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ان سے ان کے بیک گراؤنڈ کا پوچھیں گے, ان سے ان کی جاب کے بارے میں پوچھیں گے, کیا چیلنجز ہے, کیا ہائرارکی ہوتی ہے, کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھی بہت کچھ. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. First of all, thank you so much for coming here and being part of the show. I'm happy to be here. All right, so let's start this communication by knowing you a bit on your personal level. کہ آپ کا educational background کیا تھا and how you sort of ended up in civil services. میں نے بیچلرس کیا تھا میس کمیونیکیشن میں 2016 میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد سے. اینڈ ایکچولی آئی واز اسٹڈیئنگ ٹو بیکم اے جرنلسٹ. I was studying all fields of media production, behind the camera بھی میں نے کام کیا تھا. الیکٹرانک میڈیا میں میرا میجرز تھا, میرا تھیسس تھا انٹرنیٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں. تو میں اس فیلڈ میں اس کی تیاری کر رہی تھی. when I graduated, I started applying to jobs in journalism. I would apply everywhere جہاں بھی مجھے جرنلزم ریلیٹڈ کوئی بھی اوپننگ ملتی تھی. تو in the process of waiting for my first job, I was free at home, and that's how I started preparing for CSS because I had a reading interest شروع سے. تو مجھے شوق تھا ڈفرینٹ طرح کی بکس پڑھنے کا. تو میں فارغ تھی تو I started studying, and 2017 میں I was happy to have attempted the exam. So my first job after graduating was basically as a teacher at a private school. میں گھر پہ فارغ تھی تو جو مجھے پہلی آفر آئی تھی وہ گرامر اسکول راول پنڈی سے تھی. وہاں پہ میں نے 5th گریڈرس کو انگلش لٹریچر اور گرامر پڑھایا اور ہسٹری اور جغرافی 6th اور 7th کو پڑھایا. تو جب میں وہ کر رہی تھی تو اس دوران میرا ریٹن کا ایگزام کا رزلٹ آ گیا تھا. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ایلوکیٹڈ ان ٹو دا انفارمیشن کارڈر آف دا بیوروکریسی. آل رائٹ. تو جیسے آپ نے بات کی نا کہ آپ کا شوق تھا ایک جرنلسٹ بننے کا اینڈ یو ور پریپیئرنگ فار دیٹ تھنگ. پھر بیچ میں یو ور فری ایٹ ہوم اینڈ دین یو آل آف اے سڈن ڈیسائڈیڈ کہ میں نے CSS کرنا ہے. تو یہ خیال کیسے آیا, اور واز دیر سم موٹیویشن, یا آپ کو شوق تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ایکچولی وہ ایسے آیا کہ ون ڈے آئی وینٹ ٹو مائی ناناز ہوم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہال بیٹا تم آج کل کیا کر رہی ہو. میں نے کہا میں تو جابس کے لیے اپلائی کر رہی ہوں, تو گھر پہ ہوتی ہوں ویسے. تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں CSS کی تیاری کری. تو کہتے ہیں تم ویسے بھی فارغ ہو تو اسٹارٹ اسٹڈیئنگ, وائی آر یو ویسٹنگ ٹائم. تو میں نے پھر اس دن CSS کے سبجیکٹس دیکھے اینڈ FPSC کی ویب سائٹ پہ آئی واز کائنڈ آف فیسنیٹیڈ بیکاز میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ اتنے سارے سبجیکٹس پڑھنے کو ملیں گے. اور اس میں کچھ ایسے نئے سبجیکٹس تھے جن کا مجھے انٹرنیشنل ریلیشنس میں نے فرسٹ ٹائم CSS کی پریپریشن میں پڑھا. تو میں نے کہا چلو میں گھر پہ ہوں اور ابھی تک کہیں سے مجھے جاب آفر نہیں آئی, تو لیٹس اسٹارٹ اسٹڈیئنگ فار CSS. تو ایسے ہوا کہ میری ایک فرینڈ ہے, اس نے کہا کہ چلو ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. شی لیوڈ رائٹ نیکسٹ ٹو مائی ہوم. تو ہم نے گروپ اسٹڈی اسٹارٹ کی. سو وی اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ ٹوگیدر. کبھی وہ میرے گھر آ جاتی تھی, کبھی میں اس کے گھر آ جاتی تھی. تو آئی ریممبر دیٹ ونٹر ہم نے بہت ٹھنڈ میں جو ہے نا بغیر گیس کے تیاری کرنا شروع کی تھی. اور اسی طرح مطلب اٹ واز ناٹ پہلے سے ڈیفینیٹ پلان نہیں تھا, لیکن بس وہ آئی تھنک نانا نے جب کہا کہ تم نے بڑی سختی سے کہا کہ تم ٹائم کیوں ویسٹ کر رہی ہو, تم پڑھ کیوں نہیں رہی ہو CSS کے لیے. تو بس دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اینڈ یس آئی اٹیمپٹڈ دی ایگزام 2017 میں. اٹیمپٹ کرنے کے بعد میں بالکل بھول گئی تھی بیکاز پھر میں نے اپنی ٹیچنگ کی جاب اسٹارٹ کر دی تھی. اینڈ ایکچولی مائی مدر ہیڈ بین اے ٹیچر, تو آئی ہیڈ نیور پلانڈ ٹو ہیو مائی فرسٹ جاب ایز اے ٹیچر. لیکن لکیلی مجھے کال آ گئی تھی اور ان دنوں اور کوئی جاب آفر نہیں تھی. تو میں نے کہا لیٹس جسٹ ٹیک اٹ اینڈ آئی واز انجوائنگ اٹ. تو مین وائل پھر رزلٹ کلیئر ہو گیا تھا. ریٹن کا آپ کا رزلٹ آ گیا تھا. ایگزیکٹلی یا. تو 2017 میں جب آپ نے اٹیمپٹ کیا دیٹ واز یور فرسٹ اٹیمپٹ, اور وہ آپ کا کلیئر ہو گیا تھا. فرسٹ اٹیمپٹ تھا. نائس ماشاء اللہ. آل رائٹ. سو جب آپ کا ایگزام کلیئر ہو گیا, پھر آپ کا انٹرویو اینڈ دین یو گاٹ ایلوکیشن ان دی انفارمیشن گروپ اینڈ کرنٹلی یو آر سرونگ ایز پبلک ریلیشن آفیسر, رائٹ؟ تو مجھے تھوڑا سا نا اپنے جاب کے بارے میں بتائیے گا. لائک کیا آپ لوگ کیا جاب اسپیسیفکیشن کیا ہے, واٹ آر دا فنکشنز ایز اے PR آفیسر, کیا آپ کے آبجیکٹیوس کیا ہوتے ہیں ان دس فیلڈ. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا.
سو میں ابھی کرنٹ جس رول میں ہوں وہ بیسیکلی دس از ایسوسیٹیڈ ود دا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ منسٹری کا وہ آرم ہے جو تمام انفارمیشن میڈیا کو پرووائڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی فنکشننگ سے ریلیٹڈ. گورنمنٹ کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, جتنی بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, وہ ساری جو آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں وہ تھرو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پہنچتی ہیں ان جرنلسٹ تک. تو یہاں پہ میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی پی آر او ہوں. اینڈ دیکھیے دوسرے ڈپارٹمنٹس یا دوسرے آکوپیشنل گروپس جیسے ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے, پولیس سروسز ہے, تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہائرارکی ہوتی ہے. سو از اٹ دا سیم فار دی انفارمیشن گروپ ایز ویل؟ اف یس تو کیا کیا ہائرارکی ہوتی ہے وہ ذرا بتائیے گا. انفارمیشن گروپ میں دو طرح کی نیچر آف ورک ہوتا ہے. ایک فیلڈ میں ہوتا ہے اور ایک ڈیسک پہ ہوتا ہے. جب آپ فیلڈ میں پوسٹڈ ہوتے ہیں تو گریڈ 17 میں آپ کی انفارمیشن آفیسر کی پوسٹ ہوتی ہے, وہاں سے آپ اسٹارٹ لیتے ہیں, آلسو انفارملی نون ایز اے پبلک ریلیشنز آفیسر. بٹ اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں جہاں آپ ڈیسک جاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے رول سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اے ڈی اینڈ دین ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈائریکٹر, اینڈ دین اسی طرح سے ڈائریکٹر جنرل, ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل, اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں. آل رائٹ. تو جو آپ لوگ کی ہو جاتی ہے نا اسپیشل ٹریننگ, اس کے بعد آپ لوگ کی فرسٹ پوسٹنگز ہوتی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ اسپیشل ٹریننگ کے بعد جب آپ لوگ کی پوسٹنگز ہوتی ہے تو وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ ہماری اسپیشل ٹریننگ کے بعد جب پوسٹنگز ہوتی ہیں تو ایکچولی جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری کے کی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ موسٹلی اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹرڈ ہیں, لیکن کچھ ریجنل آفیسز ہیں جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں, وہ کوئی 10 سٹیز میں ہیں. اور اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو لوکل پریس کلبز ہوتے ہیں جیسے کراچی, لاہور, ملتان, فیصل آباد, کوئٹہ, گلگت, اسکردو, اس طرح کی سٹیز میں ریجنل آفیسز ہیں پی آئی ڈی کے, تو وہاں پہ بھی انفارمیشن کے آفیسز پوسٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ہے. لیکن جو موسٹ ڈپارٹمنٹس دے آر ہیڈ کوارٹرڈ ان اسلام آباد بیکاز آل منسٹریز آر ان اسلام آباد, تو ان کے ساتھ جتنے بھی پی آر اوز اٹیچڈ ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آف دی کیمرہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ لائک دس از یور تھرڈ پوسٹنگس. دیٹس رائٹ. یا تو مجھے ذرا آپ اپنے فرسٹ اور سیکنڈ پوسٹنگ کے بارے میں بتائیے گا, ہاؤ دس ون از ڈفرینٹ فرام دی ارلیئر ٹو پوسٹنگس, اور کیا وہ تینوں پوسٹنگز آپ کی اسلام آباد میں تھی یا ور دے ور ان ڈفرینٹ سٹیز؟ جی, میں نے جب اپنی ایس ٹی پی فنش کی تھی, جو کہ ایس ٹی پی بھی ہماری انفارمیشن سروس اکیڈمی اسلام آباد میں ہوئی تھی, 6 months کی تھی. اس کے بعد آئی گاٹ پوسٹڈ ان دا ایکسٹرنل پبلسٹی آرم آف دا منسٹری, ای پی ونگ اس کو کہا جاتا ہے. وہ میری فرسٹ پوسٹنگ تھی, وہاں میں نے 2 years سرو کیا. سیکنڈ پوسٹنگ میری تھی منسٹری کے فلم ڈویژن میں. اس کے بعد تھرڈ پوسٹنگ میری ایز اے پبلک ریلیشنز آفیسر ہے. تو فرسٹ آئی واز سرونگ ایز اے ڈی, second I was serving as deputy controller on deputation, and third I am serving as PRO. تینوں پوسٹنگس میری اسلام آباد میں تھیں. اس میں تینوں میں نیچر آف ورک بالکل ڈفرینٹ تھا. ان دا فرسٹ ڈپارٹمنٹ آئی واز ڈیلنگ ود فارن جرنلسٹس. اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی آئی واز دا ڈیسک آفیسر, آئی واز دا اکوموڈیٹنگ آفیسر فار اینی فارن جرنلسٹ وزٹنگ پاکستان. پاکستان میں 2 طرح کے فارن جرنلسٹ ہوتے ہیں, کچھ اوکیجنل بیسس پہ آتے ہیں, جیسے الیکشنز کی کوریج پہ اب آ رہے ہوں گے, یا کوئی ہسٹورک اگر اس طرح سے لینڈ مارک اوکیزن ہوتا ہے, جیسے کرتارپور کوریڈور کی انوگریشن تھی, تو اس میں فارن جرنلسٹ آئے تھے. تو جو بھی کوئی فارن جرنلسٹ آتا ہے, منسٹری آف انفارمیشن کا جو ای پی ونگ ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اور اس میں ڈیسک آفیسر ہوتا ہے جو بھی کنسرنڈ, لائک اگر جرنلسٹ یو ایس سے آ رہا ہے, یا یورپ سے آ رہا ہے, یا مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے, یا ساؤتھ ایشیا سے آ رہا ہے, کہیں سے بھی آ رہا ہے, تو وہ کنسرنڈ ڈیسک کے تھرو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اور فیسیلیٹیشن ویزا کے میٹرز میں ہوتی ہے اور این او سیز کے میٹرز میں ہوتی ہے. تو وہ این او سیز بیسیکلی ان کو لائک جرنلسٹ ویزا میں فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے, اینڈ دین این او سیز ایشو کیے جاتے ہیں کسی بھی سٹی میں ان کو کوریج کے لیے جانا ہو. تو وہاں پہ آئی یوز ٹو ڈیل ود فارن جرنلسٹ. پھر آپ کے بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, ان سب کے جو کچھ کے کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ, کچھ کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, اس طرح کے آل سارٹس آف جرنلسٹ دے آر ڈیلٹ ود ان دیٹ ڈپارٹمنٹ.
اور ای پی ونگ لائزون کرتا ہے پریس اٹیچیز کے ساتھ. انفارمیشن گروپ کے کچھ آفیسرز ہوتے ہیں جو کوئی 23 کیپٹلز میں پوسٹڈ ہیں ایز پریس اٹیچیز گریڈ 18 اور 19 میں. تو ان کا کام پاکستانی ایمبیسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو سافٹ پاور کی پروجیکشن ہے, پبلسٹی کی ڈسمینیشن ہے, فورن میڈیا کو وہ پرووائڈ کرنا, وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم انفارمیشن گروپ کی بات کریں تو اٹ ہیز اٹس ریلیونس ود میڈیا, تو میڈیا کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انفارمیشن گروپ. تو اگر پاس ڈیکیڈ میں ہم دیکھیں سوشل میڈیا اٹ ہیز لائک دیر از اے مشروم گروتھ آف سوشل میڈیا. پرنٹ میڈیا آ گیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا نے تو میڈیا کو لائک ایک فل فلیج انڈسٹری میں ٹرانسفارم کر دیا ہے. سو کنسیڈرنگ دیز تھنگس, دس گروتھ آف سوشل میڈیا اینڈ دا گروتھ آف اوور آل میڈیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا چیلنجز ابھی آپ فیس کر رہے ہیں یا آگے پوٹینشیل چیلنجز کیا ہیں؟ دیٹس ون آف دا چیلنجز کہ سوشل میڈیا کی گروتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس میں فیک نیوز اور فیک اکاؤنٹس ان کو مانیٹر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اینڈ بینگ ان دا گورنمنٹ, اف یو ناٹ ٹرینڈ ٹو ہینڈل دیٹ کائنڈ آف میڈیا اور اسپاٹ نیوز وچ از انویریفائڈ, تو یو کین ناٹ میک اے ڈیسیژن آن ہاؤ ٹو ٹیکل ود اٹ. تو اس میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ in this digital age there is no training of information officers to handle that kind of media. تو اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں, لیکن ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی ٹریننگز ہوں, اپ ٹو ڈیٹ رہیں لیٹسٹ نیوز سے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ ساری وارز ہو رہی ہیں. تو وہاں سے اگر آپ نہیں وہاں سے اپنا نیریٹیو آپ بلڈ کر سکتے, تو پریس اور ٹی وی تو آج کل کوئی دیکھتا نہیں ہے, وہ تو بہت ایک ٹریڈیشنل میڈیم ہے. تو یوزلی انفارمیشن میں ایک تو پریس کی سائڈ ہے, پریس کے ادارے ہیں, براڈ کاسٹنگ کے ادارے ہیں, ٹی وی کے ادارے ہیں, لیکن جو پالیسیز ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیجیٹل میڈیا وہ یا تو اب بننا شروع ہوئی ہیں یا اب بننے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی, ایڈورٹیزمنٹ, ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ پالیسی, فلم پالیسی, اس طرح کی چیزیں یہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ ساتھ پالیسیز بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو any bureaucrat who is trained in handling media would be able to do their job well. لائک تو جو انفارمیشن گروپ ہے اس کے انڈر اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ کون کون سے آرگنائزیشنز آتے ہیں؟ انفارمیشن کا ایک سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ از ہیڈ کوارٹرڈ ان اسلام آباد. اس کا جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے جس کو بیسیکلی پی آئی او کہتے ہیں, پریس انفارمیشن آفیسر, وہ ہی از آلسو دا اسپوکس پرسن ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان بیسیکلی. ٹھیک ہے, جو بھی نیوز ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ ڈسمینیٹ کرنی ہوتی ہے وہ تھرو پی آئی او ہوتی ہے. اور ایک تو پی آئی ڈی ہے, پی آئی ڈی کے ریجنل آفیسز ہیں پاکستان کی 10 سٹیز میں. اس کے بعد دیر آر ادر آرگنائزیشنس لائک ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے جو کہ فارن جرنلسٹ کو ڈیل کرتا ہے. پھر اسی طرح انٹرنل پبلسٹی ونگ ہے. پریس کو ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان, پاکستان کی جو نیشنل نیوز ایجنسی ہے وہ ایک کارپوریشن ہے, وہ اس کے ساتھ ہے. پاکستان ٹیلی ویژن, پاکستان کا نیشنل براڈ کاسٹر, وہ اس کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ دیر از شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ, وہ ریڈیو بیسیکلی, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن وہ ہے. اسی طرح سو دیس آر دا ڈپارٹمنٹس. اینڈ دین پیمرا, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, وہ ہے ایک اٹانومس ہے اتھارٹی. یس, سے دیکھا جائے سو لائک اٹس ویری براڈ اینڈ ویری واسٹ. اٹس ویری براڈ ایکچولی. اس میں فلم سینسر بورڈ بھی ہے. اسی طرح اگر آپ اخبار میں کوئی بھی خبر پڑھتے ہیں, کسی بھی اخبار میں, انگلش ہو, اردو ہو, پاکستان کی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کی پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ, تو وہ انفارمیشن اس جرنلسٹ تک فیسیلیٹیٹ کیسے کی جاتی ہے تھرو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. اف یو آر اے جرنلسٹ ورکنگ ان پاکستان, آپ نے اگر گورنمنٹ کی کسی بھی ادارے کی بیٹ پہ کام کرنا ہو تو وہ انفارمیشن آپ کو انفارمیشن کا آفیسر پرووائڈ کرے گا. اسی طرح ایکسکلوزیو جیسے پریس کانفرنسز میں اٹینڈنس ہوتی ہے, وہ انشور کرنا اس کا کام ہوتا ہے انفارمیشن کے آفیسر کا. اور آپ اخبار میں جتنے بھی گورنمنٹ کے ایڈز دیکھتے ہیں وہ
کسی بھی ادارے نے اگر کسی اخبار میں ایڈ چھپوانا ہے تو وہ تھرو PID چھپتا ہے. سو جتنی بھی گورنمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں, پریس ریلیزز ہوتی ہیں, ان کا ذمہ دار PID ہوتا ہے. اسی طرح فورن نیوز پیپرز میں کچھ بھی اگر پاکستانی جرنلسٹ نے اگر پبلش کرنا ہے تھرو گورنمنٹ تو وہ تھرو EP ونگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے جو 1954 میں اڈاپٹ ہوا تھا آفیشیلی, وہ 75th اینیورسری آف پاکستان 2022 میں پہلی دفعہ ری ریکارڈ کیا گیا تھا آفیشیلی. تو وہ کس نے کیا تھا؟ وہ انفارمیشن منسٹری کے ادارے نے کیا تھا, ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز. تو فار دا فرسٹ ٹائم لائک آفٹر 1954 اٹ واز ری ریکارڈیڈ. تو وہ بیسیکلی وہ جو مینڈیٹ ہے دیٹ لائز ود ڈیمپ جو منسٹری کا ادارہ ہے. بیسکلی جو نیشنل اینتھم ہے وہ آفیشیلی اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ویڈیو ری ریکارڈ کی گئی تھی. اس سے پہلے جب بھی آپ قومی ترانہ دیکھتے تھے اس کی ویڈیو وہی پرانی والی ہوتی تھی, اس کی آڈیو بھی پرانی تھی, پرانے انسٹرومنٹس تھے. اور 75th اینیورسری پہ پھر یہ انیشیٹو اٹ واز میڈ پاسبل تھرو دا ہارڈ ورک آف آفیسرز ان دیٹ ڈپارٹمنٹ. اب آپ اس کو نئے طرح سے آپ نے دیکھا ریکارڈ ہوا ہوا وہ ویڈیو ہے, آڈیو بھی اس کی نیو ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ جہاں جہاں یوز ہوتا ہے اس کی جو بیسیکلی گرافک ڈیزائنرز کے لیے جو اس کی آفیشیل وہ ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ کون جاری کرتا ہے, وہ بیسیکلی ڈیمپ وہ ادارہ ہے جو جاری کرتا ہے کہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ایمبلم ہے, لوگو آف دا گورنمنٹ آف پاکستان, وہ کہاں کہاں یوز ہوگا اور کس کس ڈائمنشنس کے ساتھ وہ چھپے گا. وہ ساری اس کے جو گرافکس ہیں وہ ساری ڈائمنشنس, نیشنل فلیگ کا کلر کوڈنگ کون سی ہوتی ہے, اس کی ڈائمنشنس کتنی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میڈیا میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں جو نیو ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں طرح طرح کے, تو پھر ان کو مانیٹر کرنا, ڈو دیٹ کمز لائک انڈر یور رول اور ناٹ ایز این انفارمیشن منسٹر, ایز اے PRO؟ بالکل, اس میں یہ ہے کہ میڈیا کی کلوز مانیٹرنگ, ہمارا ایک ادارہ ہے جو راؤنڈ دا کلاک کلوز مانیٹرنگ کر رہا ہے سارے چینلز کی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو بھی آبجیکشنیبل نیوز نشر ہوتی ہے اگر, تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے. بٹ وہ براڈ کاسٹنگ کی مانیٹرنگ ہے. لیکن دا گریٹر چیلنج از ٹو مانیٹر دا سوشل میڈیا, کیونکہ وہاں پہ جو بیسیکلی انفارمیشن وارفیئر شروع ہو چکا ہے اس کو مانیٹر کرنا بہت مشکل ہے. تو دیٹ از اے ہیوج چیلنج جس پہ کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, بیکاز آئی بلیو کہ ابھی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ, بیکاز ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے دیٹ از وے بیہائنڈ دا پرائیویٹ میڈیا, کیونکہ نیشنل میڈیا اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے ساتھ. تو وہاں اس کا کام ڈفرینٹ طریقے کا ہوتا ہے, لیکن وہ جب تک فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے تب تک ان کو اپنا کام اس طرح سے کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کا نہیں ملے گا مارجن. آل رائٹ. اچھا, یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم ڈاکومنٹریز کی بات کریں تو ایک بہت لمیٹیڈ ہمیں ڈاکومنٹریز دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بھی کام ہونا چاہیے, ڈاکومنٹریز کی پروموشن کے لیے نیو ڈاکومنٹریز بننی چاہیے پھر آگے اس طرح؟ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے, اینڈ اٹ میڈ می تھنک when I was working in the film department, تو میں نے ریئلائز کیا کہ there is a huge gap between the content that is produced by independent filmmakers or documentary producers and the content that is used repeatedly by the government. Basically اس content کو connect کروانا government کے اداروں کے ساتھ وہ ایک ڈسکنیکٹ تھا. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کا کوئی میکینزم بنائیں, کیونکہ بہت اچھا کام, کوالٹی پروڈکشنز ہو رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ فلم میکرز ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں, شارٹ فلمز بنا رہے ہیں جو پوری دنیا میں ایوارڈز ون کرتی ہیں. تو ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا چینل کریٹ کر دیں کہ جس میں جو انڈیپینڈنٹ فلم میکر ہے اس کو کوئی یوٹیلیٹی نظر آئے کہ وہ اپنا کام گورنمنٹ کے کسی ادارے کے پاس لے کے جائے, کیونکہ گورنمنٹ کے تھرو دے کین ریچ اے بگر فین بیس. تو اس میں یہ ہے کہ ایک فلم میکر کو آڈینس چاہیے ہوتی ہے, تو وہ آڈینس ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پاکستانی ایمبیسیز ابراڈ ان کو اپنا کانٹینٹ پرووائڈ کرے تو وہاں پہ ایکسکلوزیو
مووی اسکریننگز ہوتی ہیں, ڈپلومیٹک کمیونٹی میں اسکریننگز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں یونیورسٹیز میں اسکریننگز ہوتی ہیں. تو پاکستان کی ایک پروجیکشن کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ موویز کے تھرو کریں, ڈاکیومنٹریز کے تھرو کریں, آپ لٹریچر کے تھرو کریں. تو یہ ایک بہت اٹس فل آف اپرچونیٹیز, تو اس میں بہت مارجن ہے کام کرنے کا. وی ٹرائیڈ کنیکٹنگ انڈیپینڈنٹ فلم میکرز ود گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ کانٹینٹ پہنچایا جائے. آفٹر دس ڈسکشن سم ہاؤ میں نے ریئلائز کیا کہ لائک ان یور جاب یا اس فیلڈ میں لائک نو 2 days وڈ بی دا سیم. ہر ایک دن ایک نیا کام, ایک نئی چیز, ایک نیا چیلنج. تو انٹرسٹنگ تو ہوگا بٹ یہ ایک چیلنجنگ بھی ہوگا بیکاز ایز یو ہیو مینشن کہ جیسے انفارمیشن وارفیئر کا ایک ایرا میں ہم ہیں, تو پھر ایک ٹرو امیج ماسز تک پہنچانا اور اس کو لائک میڈیٹ کرنا, اٹ مسٹ بی اے چیلنج فار یو پیپل, رائٹ؟ That's very true. I totally agree. No 2 days are the same because it depends on where you are posted and what you're doing. Like جب میں پہلی پوسٹنگ پہ تھی تو پھر I used to talk to foreign journalists. میرے پاس آتے تھے, so I talked to a lot of senior journalists as well, مطلب واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز یا اس طرح کی نیوز پیپرس کے, الجزیرہ, اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ان کے تھرو مجھے پاکستان کو دیکھنے کا ایک چانس ملتا تھا کہ واٹ ڈو دے تھنک آف پاکستان, اور وہ کس طرح سے پاکستان کو پورٹرے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ when I was in the film department, تو اس میں I got to know so many film makers and you would not believe کہ پاکستان میں ہر طرح کی, ہر بجٹ کی فلم بن رہی ہے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہے ڈفرینٹ طرح کی فلمیں بنانے کا, لیکن ان کے جو مسائل ہیں, ہم نے کوشش کی کہ جب فلم پالیسی لانچ ہوئی تھی ان کے تھرو ہم ان کے مسائل کو بھی ایڈریس کریں. تو پاکستان کی فرسٹ فلم اینڈ کلچر پالیسی لانچ ہوئی, تو اس کی امپلیمنٹیشن ہمارا ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا تھا. تو اس میں ایوری ڈے وی یوز ٹو فائنڈ سولوشنس ٹو دیز پرابلمس کہ ان کو مطلب کیوں نہیں ابھی تک اسٹیٹ ایمبٹ میں لایا گیا, اگر اتنا کریٹیو کام ہو رہا ہے ان دا فارم آف فلمس, فیچر فلمس, شارٹ فلمس, ڈاکیومنٹریز, فوٹوگرافی, اتنا سارا کام ہو رہا ہے, تو اس کو گورنمنٹ کس طرح سے آسان بنا سکتی ہے اور کس طرح سے ایک مطلب ایز آف کمیونیکیشن کریٹ کر سکتی ہے بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اور اسی طرح ابھی کرنٹلی ان دا پبلک ریلیشنز رول, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ٹائملی راؤنڈ دا کلاک پرووائڈ کرنا جرنلسٹ کو, دیٹس اے چیلنج اینڈ دیٹس آلسو a kind of fun thing because you have to be on your toes all the time. Yeah. میں نے before starting my service I did one internship in a live news room. میں نے ایک پرائیویٹ چینل میں ایک لائیو ٹاک شو میں کچھ عرصہ کام کیا تھا, تو وہاں پہ I saw کہ جو ماسٹر کنٹرول روم ہوتا ہے جہاں سے ایک لائیو شو آپریٹ کیا جاتا ہے, آن ایئر جاتا ہے, تو اس کا لائف اسٹائل کیسا ہوتا ہے. بیسیکلی اگر میں اس کو کمپیئر کروں ابھی ایک پبلک ریلیشنز آفیسر کے رول سے, تو وہ بہت اسی طرح فاسٹ اور پرو ایکٹیو رول ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسکرین کے لیے آپ جرنلسٹ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہو, یہاں پہ آپ اسکرین کے لیے منسٹر کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہو. تو باقی لائف اسٹائل اسی طرح کے, جیسے نیوز ورلڈ کا لائف اسٹائل بہت فاسٹ پیسڈ ہوتا ہے, تو پبلک ریلیشنز کے رول میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, بیکاز اینی تھنگ کوڈ ہیپن اینی ٹائم اینڈ جرنلسٹ کم اپ ود اے لاٹ آف کویشچنس. پریس کانفرنسز میں بہت کویشچنز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ویل پریپیئرڈ وہی ہو سکتا ہے جس کو ان ڈیپتھ اویئرنیس ہو, جس کو مطلب بوتھ سائڈز آف دا اسٹوری کا پتہ ہو. تو وہ سارا مٹیریل پرووائڈ کرنا, مینیج کرنا, اٹس جتنا آپ کوشش کر سکیں آپ کر سکتے ہیں. دیر از آلویز چانس فار امپروومنٹ. مجھے یہ سن کے اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو ہماری کانورسیشن ہے, لائک یور رول, دا ڈیوٹیز اینڈ ایوری تھنگ از سو انٹرسٹنگ, بٹ ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم مجھے آپ سے اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ کویشچنس کرنے ہیں. سو لائک ابھی ہم تھوڑا سا ول گو بیک ان ٹائم, جب آپ اپنی CSS کی تیاری کر رہی تھی, تو اسٹارٹ میں آپ نے مینشن کیا دیٹ یو پریپیئرڈ آن یور اون, لائک یو ڈیڈنٹ گو ٹو اینی اکیڈمی فار دی ریٹن پارٹ پریپریشن, آپ اپنی دوست کے ساتھ آپ نے تیاری کی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ٹائم کیسا تھا, واز اٹ, بیکاز نارملی جتنا میں نے سنا ہے سو دا ایسپیرنٹس جو اسٹوڈنٹس تیاری کرتے ہیں CSS کے لیے, تو ان کے لیے وہ ایک ہارڈ ٹائم ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. تو آپ کے لیے وہ ٹائم کیسا تھا, کیسے آپ نے تیاری کی,
اور مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. لائک ور یو ویری ڈیسپریٹ اباؤٹ لائک دی سی ایس ایس تھنگ اور ناٹ؟ when I was preparing شروع میں مجھے کچھ ایک تو سبجیکٹ سلیکشن میں کافی بڑا ایک چیلنج مجھے تھا, بیکاز جو بھی ایسپیرنٹ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کون سے سبجیکٹس رکھنے چاہئیں. تو اس میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کچھ سبجیکٹس میرے انٹرسٹ کے تھے اور کچھ سبجیکٹس تھے جو بالکل میرے لیے نئے تھے. تو اس میں میرے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ کرنٹ افیئرز دیز ور ٹوٹلی نیو سبجیکٹس. اینڈ اس کے علاوہ ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ, دیٹ واز آلسو اے نیو سبجیکٹ. ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ واز یور آپشنل سبجیکٹس؟ It was my optional. And I scored the highest in town planning. 76 marks تھے. تو وہ میں نے پہلی دفعہ سبجیکٹ پڑھا تھا. تو تیاری میں ایسے تھا کہ اٹس اباؤٹ کہ واٹ یو ڈو ایچ ڈے. اس میں کنسسٹنسی میرے لیے بہت بڑا ایک پرابلم تھا. اسی لیے مجھے ایک اسٹڈی پارٹنر بہت اچھی میری دوست تھی, تو وہ موٹیویٹ کرتی تھی, کبھی میں اس کو موٹیویٹ کرتی تھی. ایکچولی وی یوز ٹو ہیو ڈسکشنز, اسپیشلی جو کرنٹ افیئرز ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں, جو کہ ان سے بہتر پرسپیکٹیو آپ کا بلڈ ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں. سوشل پرابلمز ہیں جیسے, تو اس پہ مطلب ایک ہیوج ہیلپ میرے لیے یہ تھی کہ مطلب آئی ہیڈ سم ون ٹو پش می اینڈ گیٹ می ڈسپلنڈ, ورنہ کنسسٹنٹ میں نہیں ہوں. تو جب میں نے اسی طرح ہم لوگوں نے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کیا تو ہم ڈیلی کے ٹارگیٹس رکھتے تھے, لیکن مشکل ہوتی تھی اوبیسلی. کبھی موٹیویشن لوز ہو جاتی تھی, اور جس دن موٹیویشن لوز ہو جاتی ہے تو آپ کو ایسی تھاٹس آتی ہیں کہ ایگزام کلیئر نہیں ہوگا تو کیا کریں گے. تو بٹ آئی تھنک ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح سے موٹیویٹڈ رکھا تھا کہ وی ٹرائیڈ انجوائنگ دا پروسیس. فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ میری فرینڈ کے روم میں ہم نے ایک بڑا سا ورلڈ میپ لگایا تھا. تو اگر آپ ویسے بیٹھ کے جب آپ تھیوری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جیوگرافی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو ویسے نہیں سمجھ آتی. لیکن پھر وی گاٹ دا ورلڈ میپ پیسٹڈ آن ہر روم وال. تو پھر ہم نے جب اس طرح سے کرنٹ افیئرس کے ایشوز کو سمجھا تو وہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی. اسی طرح مجھے کوئی کانٹینٹ ملتا تھا تو میں اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی. تو اٹس ویری مچ ایڈوائزیبل ٹو ہیو اے اسٹڈی پارٹنر جس کے ساتھ آپ ڈسپلنڈ ہو کے پڑھ سکیں. پھر جب ایگزامس کی تیاری, تو آبویسلی آپ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے ہیں. ٹورڈز دا اسٹارٹ آف دی ایگزام I didn't want to take the exam because I was not satisfied with my preparation. میں بالکل بھی ڈری ہوئی تھی, بالکل بھی میں موٹیویٹڈ نہیں تھی, مطلب بہت ہی برا حال تھا. اینڈ مائی مدر موٹیویٹڈ می الاٹ. اور 2 پیپرز ہوتے تھے ایک دن میں, تو آپ کو نہ سونے کی ہوش ہوتی ہے نہ کھانے کی ہوش ہوتی ہے. ریویژن تو آپ بھول ہی جائیں کہ وہ کبھی آپ کی کمپلیٹ ہوگی ایگزام سے پہلے. مطلب کورس ہی اس طرح سے آپ کا نہیں فنش ہوتا. فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے. جب آپ گریجویٹ ہوتے ہو, پھر آپ کا جب فرسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے تو اس کے بیچ شاید اتنا ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں پریپریشن کریں, اور وہ بھی ایسے سبجیکٹس کے جو آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں. بالکل بالکل. پھر آپ ساتھ میں نوٹس بناتے جائیں. نوٹس بنانا اٹس سچ اے ہیسل. مطلب میرے نوٹس سارے آل اوور دا پلیس تھے. مجھے یاد ہے کہ میں نے فائلز رکھی ہوئی تھیں, مطلب مجھ سے رجسٹر میں بھی نہیں مینیج ہوتا تھا کہ میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے پورشنز بنا لوں. پھر میں نے فائلز رکھی ہوئی تھیں, اس میں پیجز لگا دیتی تھی. کہیں سے کوئی انفارمیشن مل جاتی تھی تو وہ پرنٹ کرا کے, کوئی آرٹیکل پڑھ لیا وہ پرنٹ کرا کے لگا دیتی تھی. تو لیکن وہ نوٹس بنانا, اگر آپ زیادہ نوٹس بنانے لگ جاؤ تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پہلے تو آپ شروع میں فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ اپنے کانسیپٹس بلڈ کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کو 2-3 مہینے لگتے ہیں سمجھنے میں کہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کرنی ہے ایشوز کے بارے میں. کیونکہ جب آپ ایشوز کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ یو گیٹ ڈسٹریکٹیڈ. اگر آپ سیلف اسٹڈی کریں, انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کریں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا پڑھنا ہے, کس حد تک پڑھنا ہے, ایگزام کے لیے کیسے پڑھنا ہے. تو جب تک ایگزام کے لیے پڑھنے کی سمجھ آتی ہے تب تک ایگزام آ چکا ہوتا ہے, نوٹس نہیں کمپلیٹ ہوتے, ریویژن نہیں ہوتی. اینڈ آئی ریممبر آئی کرائڈ جب میرا پہلا پیپر تھا, اسٹارٹ ہونے والا تھا. آئی واز ویری ہیسیٹنٹ ٹو گو ٹو دی ایگزام ہال. آئی کرائڈ اینڈ آئی کال مائی مدر. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ, بس کچھ بھی لکھ لو لیکن جاؤ. اور ایگزام سے پہلے مجھے ایک فرینڈ ملی تھی. لیٹر شی گاٹ ایلوکیٹڈ انٹو دا پولیس سروس آف پاکستان. تو میں بہت زیادہ اس سے انسپائرڈ تھی. اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا تھا, بیکاز میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں پہلا پیپر کر کے دوسرے پیپر کے لیے ایگزام ہال میں جاتی. تو اس نے مجھے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, بس جاؤ, بے شک نہیں بھی آتا تو لکھو. تو the process teaches you a lot about believing in yourself. And I think
کیونکہ جب آپ کسی پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا گول یہ ہوتا ہے کہ یہ بس کلیئر ہو جائے, یہ کسی طرح سے ہم پاس ہو جائیں اور ہم آگے بڑھیں. لیکن اس پروسیس میں آپ جو جرنی ہے وہ انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں. تو لاٹ آف ایسپیرنٹس گیٹ ویری ٹینسڈ کہ کیسے کریں گے. لیکن اگر آپ انجوائے کر کے پڑھیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی طرح سے ڈیولپ ہوگی, اور آپ کا مائنڈ تھوڑا سا مطلب کہ اس طرح سے سوچے گا کہ جو اوریجنلٹی آف تھاٹ ہے جو آپ نے ایگزام میں ایکسپریس کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے. بیکاز اٹس ویری ہارڈ ٹو اسٹڈی فار 11-12 سبجیکٹس فرام بکس. تو آپ نے چیزوں کے بارے میں تھوڑے سے براڈ پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہے وہی آپ نے ایکسپریس کرنی ہے. آپ نے ایسے نہیں کرنا کوئی اور کہیں سے پڑھ رہا ہے تو آپ بس اس کے نوٹس لے کے وہ پڑھنا شروع کر دیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور کہ آپ کا اپنا پرسپیکٹیو کرنٹ ایشوز کے بارے میں کیا ہے, اس کو بس ایکسپریس کرنے کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. ٹرو دیٹ. تو آپشنل سبجیکٹس میں آپ کا جرنلزم بھی تھا یا جرنلزم آپ نے نہیں رکھا تھا؟ نہیں, آپشنل سبجیکٹ میں جرنلزم نہیں تھا ایکچولی, کیونکہ میں نے 4 years جرنلزم میں کیا تھا تو میں نے ساری جرنلزم کی چیزیں پڑھی ہوئی بھی تھیں. تو آئی ڈڈ ناٹ آپٹ فار جرنلزم. میں نے سائیکالوجی رکھا تھا اس کی جگہ, بیکاز سائیکالوجی آئی ہیڈ اسٹڈیڈ ان مائی انٹرمیڈیٹ. تو مجھے میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں کالج میں بہت شوق سے پڑھا تھا. تو پھر سی ایس ایس میں اس لیے مجھے بڑا فیسنیٹنگ لگا تھا کہ آپشنلز میں میری مرضی تھی کہ میں کون سے سبجیکٹس رکھتی. سائیکالوجی رکھا تھا, ٹاؤن پلاننگ رکھا تھا, انٹرنیشنل ریلیشنز رکھا تھا, یو ایس ہسٹری اینڈ انٹرنیشنل لا. یو ایس ہسٹری واز آلسو ویری انٹرسٹنگ اگین. تو آئی ووڈ جسٹ سے کہ ون تھنگ دیٹ ہیلپڈ می واز enjoying the process of learning and getting to meet people during the course of your preparation. This is what matters basically. Yeah. Alright, so written part کی پریپریشن تو آپ نے خود سے کی تھی. یو مینشنڈ اٹ کہ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے یو کیم ٹو نیشنل آفیسرز اکیڈمی, وہ آپ نے تیاری یہاں سے کی. تو مجھے وہ اپنا اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ہیئر؟ ایکچولی ایسے ہوا تھا کہ جب میں ریٹن کی پریپریشن کر رہی تھی تو نوا میرے گھر سے بہت دور تھی. نوا کا جو مین کیمپس ہے, میں 1-2 دفعہ یہاں آئی تھی اینڈ دین میرے پاس ٹائم اتنا کم تھا کہ بہت مشکل تھا میرے لیے ڈیلی آنا جانا کلاسز لینے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ لاسٹ منتھ میں, مطلب جیسے جنوری میں, دسمبر یا جنوری میں جب ایک ریویژن سائیکل چلتا ہے کلاسز کا, تو وہ گھر کے پاس والا جو کیمپس ہے, اس ٹائم پہ مجھے ویسٹریج کیمپس نوا کا قریب پڑتا تھا, تو وہاں پہ میں نے آخری مہینے میں ریویژن کلاسز لی تھی. اینڈ آلسو آئی ٹک سم کلاسز ٹو گیٹ مائی آنسرز چیکڈ, تو ان سے مجھے کافی ہیلپ ہوئی تھی. پھر ایگزامس جب ہوئے پھر بھول گئے, پھر جب رزلٹ آیا تو پھر آئی واز سرپرائزڈ, آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ میں پاس کیسے ہو گئی. پھر انٹرویو واز دا نیکسٹ اسٹیپ. انٹرویو کے لیے میں پھر نوا کے مین کیمپس آئی, اور یہاں پہ پھر ہم نے اسٹارٹ کی تیاری, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کی اور انٹرویو کی. اینڈ ناؤ اٹ سیمز لائک اٹ واز جسٹ یسٹرڈے, بٹ اٹس مائی 6th year in service now. ماشاء اللہ. آلرائٹ, سو جب انٹرویو میں الوکیشن ہوئی آپ کی انفارمیشن گروپ میں, اس کے بعد یو وینٹ ٹو لاہور فار یور کامن ٹریننگ, رائٹ؟ تو سول سروسز اکیڈمی کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا, کیسے ٹائم آپ کا گزرا, کیا آپ نے وہاں کیا سیکھا؟ بیکاز آئی ہیو ہرڈ فرام اے لاٹ آف پیپل جن کا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے پہلے سے, تو وہ سب یہی کہتے تھے نا کہ جو سول سروسز کا ٹائم ہوتا ہے وہ بڑا ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ کو دوبارہ پھر نہیں آتا, تو آپ کو اس کو بڑا انجوائے, آپ اس میں بہت انجوائے کرتے ہو. تو آپ کا سول سروسز کا کیا ایکسپیرینس تھا, اینڈ ہاؤ اٹ سارٹ آف لائک prepared you for this role جس میں آج آپ ہیں؟ دیٹس ایبسلیوٹلی ٹرو, کیونکہ وہ ایک لانچ پیڈ ہوتا ہے بیسکلی. مطلب آپ کو اس وقت کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اٹس اے ویری گڈ ٹرانزیشن, مطلب بیکاز یو آر دیئر and you meet people from all professions, from all backgrounds, from all provinces of Pakistan, people who have studied in all kinds of universities, government universities, private universities, Ivy League universities, people who have worked in all sorts of professions. تو ہر بیک گراؤنڈ کا بندہ آتا ہے اور اراؤنڈ 250 لوگوں کا بیچ ہوتا ہے. تو اس میں اٹس لائک سڈن ایکسپوجر ٹو دا پریکٹیکل ورلڈ.
بہت سارے لوگ ڈفرینٹ کہانیاں اپنے ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں. تو اور اس کی آئی تھنک سول سروس کی ڈائیورسٹی میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ پیپل وتھ سو مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف انٹرسٹ کم ٹوگیدر آن ون پلیٹفارم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر ہمارے ٹائم پہ جب 6 months کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس میں ڈفرینٹ ہاؤسز میں ہم ڈیوائڈیڈ ہوتے تھے. کلاسز ہوتی تھیں صبح 8 بجے سے 2 تک, پھر لنچ کے بعد ایک اور کلاس ہوتی تھی, پھر 1 گھنٹے کا بریک ہوتا تھا, پھر اسپورٹس ہوتی تھی 4 onwards, پھر ہم مغرب کے بعد فارغ ہوتے تھے. مطلب وہ صحیح آپ کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. اتنی فاسٹ پیسڈ وہاں پہ روٹین ہوتی ہے اور اس میں بہت ڈرایا جاتا ہے, بہت زیادہ رولز امپلیمنٹ کرائے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. بٹ یو then it's up to you to make it the best time of your life despite that rigorous routine, کیونکہ اس میں جو کانٹیکٹس آپ کے بنتے ہیں وہ آگے چل کے پاکستان کے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں سرو کرتے ہیں, اینڈ دین اے فیو ایئرس ڈاؤن دا لائن وہ کی پوزیشنز پہ پوسٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ جو ایکسپوجر ہوتا ہے اور وہ جو کنیکشنز آپ بلڈ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اینڈ ڈیورنگ دا کورس آف ٹریننگ آپ کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی فزیکل روٹین ایک مینٹین کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پی ٹی ہوتی ہے. اس وقت سردیوں میں ٹریننگ ہوتی ہے تو سن رائز سے بھی پہلے ہم لوگوں کو نکل کے اسپورٹس گراؤنڈ جانا ہوتا تھا. تو اس طرح کی روٹین کے باوجود آپ نے اپنی کس طرح سے سینٹی مینٹین کرنی ہے اور سوشلائز کیسے کرنا ہے, دیٹ کائنڈ آف روٹین پریپیئرز یو فار دیٹ. So I look back at my time and I wish I could live it again, although I lived it up to my best potential. Alright, so after your جو common training ہوتی ہے اس کے بعد you guys get your special training. تو جہاں تک آئی جی کی بات ہے انفارمیشن گروپ کی, اس کی اسپیشل ٹریننگ اسلام آباد میں ہوتی ہے from the academy. آئی جی کی ٹریننگ اسلام آباد میں ہوتی ہے انفارمیشن سروس اکیڈمی میں. اوکے, تو وہ کتنے ڈیوریشن کی ہوتی ہے, کتنے منتھس کی؟ ہمارے ٹائم میں وہ 6 months کی تھی اور اس میں میڈیا ریلیٹڈ کورسز ہوتے ہیں, پبلک ڈپلومیسی, میڈیا ہینڈلنگ, اس طرح کی آل سارٹس آف میڈیا ریلیٹڈ کورسز. اس میں پھر تھیوری بھی آ جاتی ہے, اس میں پریکٹیکل بھی آ جاتا ہے, اس میں میڈیا لا اینڈ ایتھکس کا ہوتا ہے, پھر اس میں پاکستان کے جو نیشنل لاز ہیں ریلیٹڈ ٹو میڈیا, ہر طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں آل ریلیٹڈ ٹو میڈیا. اور اسپیشل ٹریننگ کی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے وہ بھی لائک سی ایس سی کی طرح ہوتی ہے, اٹس لائک ٹف لائک دیٹ؟ فار اس اٹ واز ناٹ ٹف بیکاز وی یوز ٹو ہیو کلاسز اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنی کامن ٹریننگ میں ہوتی ہیں, تو کلاسز کا نمبر ریڈیوس ہو جاتا ہے. فزیکل ٹریننگ والا پارٹ نہیں ہوتا ہماری ٹریننگ میں, تو اٹ واز جسٹ گوئنگ ٹو دا اکیڈمی اینڈ ٹیکنگ کلاسز اینڈ دین کمنگ بیک ہوم. اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز تھی؟ آرگنائزڈ اسپورٹس نہیں تھیں. اوکے, اٹ واز ناٹ مینڈیٹری, ناٹ آبلیگیٹری. مطلب زیادہ تر وہ ایکیڈیمک تھا. ایکیڈیمک تھا. اوکے اوکے رائٹ. تو کامن ٹریننگ اور اسپیشل ٹریننگ یہ تو مینڈیٹری ٹریننگز ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی دوسری ان سروس ٹریننگز ہوتی ہیں جو آبلیگیٹری ہو؟ ان سروس ٹریننگز ونس یو جوائن سروس تو اس کے بعد جب آپ کو پروموشن کے لیے آبلیگیٹری کورسز کرنے ہوتے ہیں, جیسے مڈ کریئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے, پھر لیٹر آن سینئر مینجمنٹ کورس ہوتا ہے, یہ والے کورسز ہوتے ہیں, یہ سب گروپس کے لیے آبلیگیٹری ہوتے ہیں, پروموشن کے لیے جو ہوتے ہیں ضروری. اس کے علاوہ آپشنل ٹریننگس تو ریگارڈلیس آف وچ کارڈر یو آر ان, آپ آپشنل ٹریننگ کہیں پہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں, جہاں پہ بھی آپ نامنیٹ ہوں کسی, اگر آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ وہ ٹریننگ ہے. بٹ آبلیگیٹری ٹریننگز یہی ہوتی ہیں, کامن ٹریننگ اینڈ اسپیشل کامن ٹریننگ, اسپیشلائز ٹریننگ. اور پھر پروموشنس کے لیے. بالکل. آل رائٹ, ٹھیک ہے. آل رائٹ, اینڈ پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے بھی اسپائرنگ سول سرونٹس ہیں اگر ان کے لیے آپ ایک پیس آف ایڈوائس دے دیں. آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ سارے ایسپیرنٹس اس بات پہ اپنا بلیف قائم رکھیں کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ دا پروسیس. سم ٹائمز وی آر ان ٹو مچ رش کہ اگر آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے, ہمیں سی ایس ایس ایگزام کلیئر کرنا ہے یا ہمیں اس فیلڈ میں جانا ہے, تو ہم بہت اینشیس ہوتے ہیں, بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, اور اس اسٹریس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ویئر دا پروسیس از ٹیکنگ اس. تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ ٹرسٹ دا پروسیس کہ جہاں آپ کو لائف لے کے جا رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھی جگہ ہی ہوگی. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا سی ایس ایس نہیں کلیئر ہوتا تو اس ٹائم پہ آپ کو ایک ٹیمپرری بلو ملے گا, بٹ دین وین یو لک بیک ایٹ لائف آفٹر اے فیو ایئرس دین یو کین ایزیلی کنیکٹ دا ڈاٹس کہ جو ہوا وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوا. سو جسٹ ٹرسٹ دا پروسیس اینڈ ہیو فیتھ ان ویئر ایور لائف از ٹیکنگ یو.
ٹھیک ہے نہال, being a lady officer from Karak, right, which is considered کہ ایک marginalized جگہ ہے, ایک economically it's a economically down ایک جگہ ہے, backward سمجھا جاتا ہے. So being a lady officer from that place, what message would you like to give to the women of that area? میرا انسسٹرل بیک گراؤنڈ کرک سے ہے, خیبر پختونخوا میں, اور مائی فادر انکریج می ٹو گیٹ دا بیسٹ آف ایجوکیشن. آئی تھنک اف یو آر فرام دس کائنڈ آف بیک گراؤنڈ جہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اکنامک اپرچونیٹیز بہت زیادہ لمیٹیڈ ہیں, تو اے گڈ ایجوکیشن از یور اونلی ٹول ٹو سکسیز. تو ایجوکیشن ناٹ جسٹ فارمل ایجوکیشن بٹ آلسو سیلف ڈریون ایجوکیشن. آئی یوز ٹو ریڈ اے لاٹ آف بکس, مجھے بچپن سے بکس پڑھنے کا شوق تھا. تو اسی طرح جو آپ کی ایجوکیشن ہے بیسیکلی اٹس کوالٹی از گوئنگ ٹو ٹیک یو فار ان لائف. اینڈ اف یو آر فرام سچ این ایریا ویئر یو ڈونٹ ہیو گڈ اسکولس, تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور سیلف اینڈ گیٹ آؤٹ اینڈ دین گو ٹو دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس اف یو کین. اف ناٹ تو آج کل آپ سیلف ڈریون لرننگ بھی کر سکتے ہیں. I'm thankful کہ reading has taken me ahead in life. So read wherever you are, regardless of which profession you are in, regardless of which class you are in. Books are the key, because I was very young when I started reading, and the whole world opened up to me through books. Doesn't matter which school you go to, doesn't matter which institute you are in, learn to expand your mind through reading. All right, thank you so much Nihal for being here and being part of the show. It was really nice talking to you. I'm very happy, I really liked it. Thank you so much for having me. And for you guys, thank you so much for watching. If you liked today's episode, do share it with your friends. Also, don't forget to like this video and subscribe to our channel. See you in the next one. Allah Hafiz.